اختیار کیا بات بڑھ گئی؟ آپ کا کسی نے ایک بات منع کی، اس کے خلاف کر دیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو اس نے گالی گلوچ کیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو کسی نے مار دیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تھانہ نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھ کر مصالحت کر لیں گے۔ آپ کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، آپ دارالقضا میں چلے گئے۔ آپ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ سروے بھی ظاہر ہے کہ پورے علاقے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے کا سروے کرائیں گے، آپ خود اندازہ کیجئے کہ سیمانچل کا اور اریا کا اور اپنے بلاک رانی گنج کا اگر دیکھیں تو یہاں کا سروے کہاں جائے گا، کتنے % بنیں گے اس میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ ہر بچے کو تعلیم یافتہ کیسے بنائیں گے، اس کے لیے اس آبادی میں تحریک چلائی جانی چاہیے۔ ہر بچہ کیسے تعلیم یافتہ ہوگا؟ جب تک یہ نہیں ہوگا، سماج سے جہیز کے لین دین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، بارات کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ گانے باجے، یہ ڈی جے ختم نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، تب تک لڑکے والے اپنے لڑکے کی قیمت لگاتے رہیں گے، اور لڑکی والے اپنی لڑکی کے لیے راتوں کو سسکیاں باندھ کر راتوں کو بند کمرے میں روتے رہیں گے، اور گرم آنسوؤں سے ان کے بستر گرم ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کی جڑ بھی اسی تعلیم میں پنہاں ہے۔ تعلیم دیں گے تو خود سلیقہ آ جائے گا۔ لڑکا خود کہہ دے گا، ارے یہ 2-4-5 لاکھ روپے لے کر کیا کریں گے؟ یہ تو میرے 1 مہینے کی سیلری ہے، جاب ملے گی، 1 مہینے میں کما لیں گے۔ لات مارتے ہیں اسے۔ ابھی پٹنہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں ابھی 2-3 روز پہلے ایک نکاح تھا، اور وہاں پر لڑکا جن کی سیلری تقریباً 12.5 لاکھ روپے مہینے کی تھی، اور لڑکی خود انگلینڈ میں ڈاکٹر تھی جن کو تقریباً 8 لاکھ روپے انڈین منتھلی ان کی سیلری تھی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ان کا جو مہر تھا وہ 35,000 روپیہ تھا۔ 35,000 روپیہ مہر تھا، اور جو ولیمے کی دعوت کی تھی وہ تو 5 اسٹار ہوٹل سے نیچے انگلینڈ امریکہ کے لوگ تھے تو نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اس دعوت میں صرف 17 سے 18 لوگ تھے، اور میں لگا کر شاید 19 یا 20 آدمی ہو گیا ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ کیا بات! حالانکہ وہ اگر اپنی 1 سال کی سیلری اگر لگا دیتے صرف اپنے نکاح اور سب چیز میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے میاں بیوی سے ان کی 1 سال کی آمدنی۔ لیکن اس سادگی کے ساتھ کیوں؟ تعلیم جب آ گئی، وہ کبر نکل گیا، غرور نکل گیا، انانیت نکل گئی، نفرت نکل گئی، تعصب نکل گیا۔ اس نے دنیا کو دیکھ لیا، میں اتنا بڑا انسان بھی خدا کے کائنات میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سلیمان جو سارے کائنات کو کھلانے کا فخر محسوس کر رہا تھا، ایک مچھلی نے اس کے سارے دسترخوان کے کھانے کو کھا کر سلیمان کو شرمندہ کر دیا۔ اے سلیمان، اس مچھلی کے ایک لقمہ بھی نہیں ہوا ہے، میں خدا ہی سے رزق دے رہا ہوں۔ لوگوں، یہ کسی کبر و غرور کی جگہ نہیں۔ ہم کس چیز کے لیے غرور؟ ذرا سی چھت گر جائے سب یہی ختم ہو جائے، ذرا سی ایک گولی لگ جائے ہم مر جاتے ہیں، برین ہمریج ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جاتے۔ کہیں تو کوئی طاقت ربڑ کا انسان بنا ہوا، پھر بھی کبر کر رہا۔ بڑے لمبے چوڑے، کیا لمبے چوڑے؟ پہاڑوں سے زیادہ لمبے تم نہیں ہو سکتے۔ جو بار بار چیخ کر کہہ رہا، لن تبلغ الجبال طولا، لن تبلغ الجبال طولا، انک لن تخرق الارض۔ زمین پھٹ جائے گی، نگل جائے گا، تمہیں یہی ختم ہو جاؤ۔ چھت گر جائے، ختم ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے داناؤں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات ہیں، ایسے محلات بنائے کہ جہاں کوئی پر نہ مار سکے، کہ ملک الموت نہیں پہنچ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے اس کی موت ہو گئی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 2 ہی دن 3 دن شاید ہوا، ارریائی کے رہنے والے تھے، سہارا شری سمرت رائے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی موت ہو گئی، اور ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے بڑے چند پیسے والوں میں ایک تھے، لیکن موت نے اسی طرح انہیں بھی اپنے چنگل میں لے لیا۔ کون ہے جو اس دنیا سے نہیں جانا ہے؟ چند سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال، یہی ساری عیش و عشرت یہی رہ جاتی ہے۔ کمال کیا ہے یہ سمجھیے ایک جملے میں، آپ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ یہ 10-20 سال کی زندگی جو ہوتی ہے کام کی، 30 سال 40 سال کی، اسی میں جس نے اپنے آپ کو ساری معصیتوں سے روک لیا، اچھائیوں میں اپنی زندگی گزار دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے جو تم کو دیا اور اللہ کے رسول نے اسے پکڑ لیا،
جس سے روکا رک گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی یہی ایک راہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ سفینہ نوح کا حال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہی کامیاب ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ سفینہ نوح سے باہر رہے وہ ناکام ہو گئے، چاہے نوح کے بیٹے کیوں نہ ہو۔ سنت کی کشتی میں جو سوار نہیں ہوگا، شریعت کی کشتی میں جو سوار نہیں ہوگا، میرے بھائیوں وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا، ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں پورے جلسے کا صرف خلاصہ اصلاح معاشرے کا ہے، اے لوگو سنت کی کشتی میں، شریعت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس نمونے اس آئیڈیل کو نہیں اپنایا تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ شیخ سعدی نے اسی کو کہا تھا، مپندار سعدی کے راہ صفا تمام رفت جز بر پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے ہی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس لئے میرے بھائیوں راستہ ایک ہی ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ تمہارے پاس کہ اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر چلو، مرضیات مولا پر زندگی گزارو، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں نہیں بچا سکے گی، تمہارا بیٹا تمہیں نہیں بتا سکے گا، تمہارا مکھیا، تمہارا سرپنچ، تمہارا ممبر، تمہارا دوست، تمہارا عزیز، تمہارا مخلص، تمہارا محسن، تمہارا گاؤں گھر رشتہ دار سماج علاقہ کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ ہر شخص ارے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء نفسی نفسی کے عالم، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے اس مختصر وقت میں باتیں تو سب آ چکی تھیں، آپ کو نصیحت کے چند جملے صرف کہنے تھے۔ ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ آپ شریعت عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیے، کبر و غرور ارانیت کو چھوڑ دیجئے، شریعت کو پکڑیے، سنت کی اتباع کو اپنی زندگی کا ہدف اور یقین کے طور پر اس کو لے لیجئے کہ اسی پر اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو میں نے آپ حضرات کو بتائی وہی کہ کامیابی کے لیے یہی ایک راستہ ہے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں۔ آج ایک بات میں کہوں گا اور 5 منٹ وقت آپ حضرات کا اور مزید لوں گا۔ آج مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارا سماج جو ٹوٹ رہا کس سے، میں ایک جز بتا چکا ہوں، کامیابی بڑی اہم بات کہی ہے، آپ تواضع انکساری پاکیزہ زندگی گزاری، کبر و غرور نکال دیجیے۔ لیکن اس کا ایک علاج بتا دیتا ہوں کہ کبر آتا کہاں سے، یہ تعلی آتی کہاں سے، یہ انانیت کہاں سے پیدا ہوتی، فرعونیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اس لیے صرف ہوتا ہے کہ ان میں تواضع نہیں، صرف تواضع، اسی سے سارا لڑائی، سارا جھگڑا، ساری گالی، سارا گلوچ اور سارا سب و شتم اور سارا مسئلہ تواضع نہ ہونے کی بنیاد پر۔ آپ کو کسی نے گالی دی، اچھا وہ مجھے گالی دے گا، آپ نے 10 گالی دی، 10 جوتا مارا اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہ اکیلا بھائی، ہم تو 10 بھائی ہیں۔ شروع ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ تعلی تھی۔ آپ کہتے ہیں اس نے گالی دی، ٹھیک ہے مجھے اجر و ثواب مل گیا اس کا، کوئی بات نہیں، میرا کوئی برا نہیں کیا، میں اپنی زبان خالی نہیں کروں گا، میں اپنی زبان گندی نہیں کروں گا۔ بتائیے بات آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ تواضع اختیار کیا، بات ختم ہو گئی؟ کبر اختیار کیا، بات بڑھ گئی۔ آپ کا کسی نے ایک بات منع کی، اس کے خلاف کر دیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو اس نے گالی گلوچ کیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو کسی نے مار دیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تھانہ نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھ کر مصالحت کر لیں گے۔ آپ کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، آپ دارالقضا میں چلے گئے، آپ کے خلا طلاق کا مسئلہ، آپ تھانوں میں نہیں گئے، ساری بربادیوں سے بچ گئے۔ یہ سب تواضع تحمل کی بنیاد پر پیدا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔